بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 96 ہے، اور آج کے سبق میں باب المرابحہ و تولیہ جو ہم نے سبق نمبر 95 کے اندر شروع کیا تھا، اس کو ہم آج مکمل کرتے ہیں۔ اکثر تعریف اور اس کا خارجی مفہوم بے مرابحہ کا، تولیہ کا وہ ہو گیا ہے۔ آج اسی سے متعلق کچھ متفرق احکام ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اس حصہ دوم کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا باب مرابحہ اور تولیہ مکمل ہو جائے گا۔ جی، متفرق احکامات میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ مبیع کے اندر تصرف کرنا، قبضہ کرنے سے پہلے مبیع کے اندر تصرف کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ بے مرابحہ ہے تو اس پہ ظاہر ہے کہ جس چیز کو آپ آگے بیچیں گے تو پہلے اس پر خود قبضہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ آپ کے قبضے میں جب تک نہیں آئے گی تو اس کو آگے بیچ ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ آگے تو چیز کو بیچ لیں، جس طرح آن لائن آج کل خرید و فروخت مثلا جو ہو رہی ہے، تو اس میں اگر آپ کے پاس خود چیز نہیں ہے تو آپ آگے آن لائن اگر آرڈر بک کروا کر بے بھی مکمل کر لیتے ہیں، ایجاب و قبول بھی آپ کا ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس آئے ہی نہیں، پھر آپ آگے کیا چیز دیں گے؟ یا آپ کے آنے کی طرف، آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ چیز ہلاک ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور ہاں، وعدہ بے کر سکتے ہیں آپ کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ جب میرے پاس آئے گی تو پھر میں آپ کو صحیح طریقے سے ہم خرید و فروخت کا عقد کر لیں گے اور آپ کو دے دیں گے، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی چیزیں دنیا میں ہیں۔ ایک قسم کی چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ ان کو منتقل کر سکتے ہیں، منقولی چیزیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، گاڑی پہ لے جا سکتے ہیں، خود اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہر ایک چیز تقریباً اکثر ایسی ہیں کہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیر منقولی ہیں، مثلا پلاٹ ہے یا بلڈنگ ہے، اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں لے جا سکتے نا۔ لہٰذا اگر آپ پلاٹ کی بے کریں گے یا مکان کی بے کر رہے ہیں تو اس کو آپ اگر قبضہ نہیں بھی کیا، بس صرف کراچی کے اندر مثال کے طور پر آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے، کراچی کے اندر آپ کا مکان ہے، یہاں سے آپ کا سودا ہو گیا ہے، مطلب آپ نے ایک مکان خریدا تھا کراچی میں، اب اس کو آگے کسی جگہ پر آپ بیچ رہے ہیں مرابحہ کے طور پر، تولیے کے طور پر، تو بغیر قبضہ کیے اس مکان کو آپ کہیں گے بھئی کراچی میں فلاں جگہ پہ میرا مکان ہے، وہاں وہ والا میں بیچ رہا ہوں، یا فلاں جگہ میں میرا پلاٹ ہے وہ میں بیچ رہا ہوں، تو درست ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل چیز اس میں کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پورے اس حکمت کی طرف آتے ہیں کہ غیر منقولی چیزوں کو کیوں قبل القبض بیچ سکتے ہیں۔ اس میں ائمہ کے اقوال بھی ہیں کہ وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی، مما ينقل و يحول، ایسی چیز ہے کہ جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، منقولی چیز ہے اور پھیرا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، تو لم یجوز لہ بیعہ، تو جائز نہیں ہے کہ اس کو آگے بیچے، مشتری آگے بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حتی یقبضہ، یہاں تک کہ اس کو قبضہ کر لے۔ وجہ بتا دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس آنے سے پہلے ہلاک ہو جائے، تو پھر آپ آگے مشتری کو کیا دیں گے؟ اس لیے پہلے خود قبضہ کریں پھر آگے دے دیں۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ، زمین کا یعنی پلاٹ کا بیچنا یہ جائز ہے قبل القبض، قبضہ کرنے سے پہلے شیخین کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زمین ہے یا یہ پلاٹ ہے، یہ ہلاک ہونا اس کے اندر نادر ہے، یعنی زمین پڑی ہوئی ہے ایک جگہ پہ، کوئی اٹھا کر چوری تو نہیں کر سکتا اس زمین کو نا، یا بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کو بھی چوری نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا بلڈنگ اور پلاٹ اگر قبضہ نہیں بھی کیا آپ نے، بس صرف دور بتا دیا بھائی فلاں جگہ پہ میرا پلاٹ ہے میں بیچ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ نے خود قبضہ نہیں کیا، آگے بیچ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس میں بھی پھر مفتبی قول یہ ہو جائے گا، امام محمد رحمہ اللہ کا قول آگے آ رہا ہے، اس کو ہم بتا دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی چیزیں یعنی زمین اور پلاٹ، اس کو بھی قبضہ کیے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ تو اس بھی مفتبی قول ہم شیخین کی قول کو کے اوپر فتویٰ دیں گے، بلکہ فتویٰ بھی اسی قول پر آج کل دیا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر منقولی چیزوں کے اندر ہلاکت نادر ہے،
وہ ہلاک اتنے جلدی ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے قبضہ نہیں بھی کیا تو آگے وہ آپ نے خرید و فروخت آگے اس کی کر کے پھر اس کو دے بھی سکتا ہے، مشتری کے حوالے کر سکتا ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں بھی پھر یہ تفصیل یاد رکھیں کہ اگر واقعی وہ زمین ایسی ہے کہ وہ ساحلی علاقے یعنی کنارے پر ہے، ساحل پر ہے، یا اس کو کسی نہ کسی وقت اس میں سلائڈنگ کا خطرہ ہے، تو یا یہ کہ مکان ہے اس کا کسی نہ کسی وقت اس کے گرنے کا خطرہ ہے، یا آج کل مثلا ایسا کہ کوئی قبضہ گروپ ہے وہ پلاٹوں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، فوراً راتوں رات اس کے اوپر چار دیواری کر کے اپنا کر لیتا ہے، یا کاغذات کے اندر چینجنگ کر کے اس کو اپنا کر لیتا ہے، یا اس پہ دعوے کا، تو اگر اس طرح کے مسائل کسی جگہ کے پلاٹ کے ہیں یا کسی مکان کے ہیں تو پھر وہاں پہ امام محمد رحمۃ اللہ کے قول پر فتویٰ ہوگا کہ جب تک قبضہ نہیں کیا اس وقت تک اس غیر منقولی چیز کو بھی آگے بیچنا جائز نہیں۔ ومن اشترى مکیرن، ابھی دوسرا شروع ہو گیا ہے کہ دوسرا متفرق مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ خرید رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ بائے آپ کے سامنے اگر وہ چیز بشرط ہے کہ آپ خریدتے وقت بھی اس چیز کو آپ کیل کر کے یا وزن کر کے خرید رہے ہیں، اندازے کے ساتھ نہیں خرید رہے، اور وہ آپ نے خریدی ہے تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے گھر میں لا کر بھی اس کا وزن کرنا ہوگا، پھر آگے بیچتے وقت بھی آپ نے الگ وزن کرنا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو آپ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس وقت تک اس کا آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک اس میں 2 صاع 2 وزن نہ کر دیے جائیں، ایک صاع بائے کا اور ایک مشتری کا۔ تو دیکھیں اس کو کہ وہ من اشتری مکیلا مکایلۃ، اگر کسی نے کوئی مکیلی چیز کو خرید رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ شرائط یاد رکھیں، مکایلۃ کیل کر کے خرید رہے ہیں، اگر آپ نے اندازے کے ساتھ کوئی چیز خریدی ہے تو پھر آپ کو کیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بھی اندازے کے ساتھ بیچ سکتے ہیں۔ او موزونا موازنۃ، یا وزنی چیز کو آگے بھی وزن کر کے بیچ رہا ہے، یعنی خریدا ہے اس نے بھی وزن کر کے خریدا ہے، فقتالہ، اور اس کو اپنے پاس بھی لا کر اس نے وزن کر لیا، یعنی خریدتے وقت بھی وزن کیا ہے اور پھر اپنے پاس بھی لا کر اس نے وزن کیا، او اتزنہ، یا اس نے اس کو وزن کر دیا ہے، اکتالا کا معنی کیل کرنا اور اتزنہ کا معنی وزن کرنا، ثم باعہ، پھر آگے بیچتے وقت بھی آپ اس کو بیچ رہے ہیں کیل کی نیت سے، کیل کر کے بیچنا چاہتے ہیں یا وزن کر کے بیچنا چاہتے ہیں، ثم باعوا، پھر اس کو آگے بیچے وہ کیل کے طور پر او موازنتاً، یا وزن کر کے۔ تو یہ ساری شرائط یاد رکھیں کہ خریدتے وقت بھی آپ کیل یا وزن کر کے خرید رہے تھے، اور بیچتے وقت بھی آپ کی نیت یہ کہ میں اس کو کیل یا وزن کر کے بیچوں گا، اندازے کے ساتھ نہیں بیچوں گا، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں کہ ایک وزن تو آپ کے سامنے کس نے کیا؟ بائے نے کیا، اور بائے نے وزن کر کے آپ کو دے دیا، اگر آپ سامنے موجود نہیں تھے تو اس وزن کے اعتبار نہیں ہے، آپ نے لا کر گھر میں الگ وزن کرنا پڑے گا، پھر آگے بیچتے وقت بھی آپ نے ایک الگ وزن کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں لم یجوز للمشتری منہ، پھر آگے کوئی آدمی اس سے خریدے گا، یعنی یہ جس آدمی نے خریدا ہے اپنے پاس لے کر آیا ہے کیل کر کے، اس سے آگے خریدنے والا، للمشتری منہ کا معنی اس سے آگے خریدنے والا، مثال کے طور پر زید نے کوئی گندم خریدی ہے کیل کے طور پر یا وزن کے طور پر، لا کر اپنے پاس اس نے کیل بھی کر دیا، وزن بھی کر دیا ہے، اب اس زید سے اگر عمر خریدے گا تو کہتے ہیں کہ اس عمر کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یبیعہ، کہ وہ اس چیز کو آگے بیچے، ولا ان یأکلہ، یا اس کو کھائے، حتی یعید الکیل والوزن، یہاں تک کہ وہ خود بھی اس کو کیا کر دے، کیل کو اور وزن کو دہرا دے۔ تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ دکاندار، ہم زید کو سمجھ لیں کہ زید دکاندار ہے، اس نے ایک چیز خریدی ہے، مارکیٹ سے اٹھائی ہے کیل کر کے، وزن کر کے، اپنے پاس بھی لا کر کیل اور وزن کر دیا ہے، اس سے جب آگے عمر خریدے گا تو اس عمر کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت تک آگے نہ بیچے، مثلا عمر اگر آگے بیچنا چاہتے کسی تیسرے آدمی پر، نہ بیچے یا خود عمر نہ کھائے جب تک کہ گھر میں جا کر خود کیل یا وزن نہ کر لے۔ اچھا، اس میں 2 ساتھ اب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ حکمت کیا ہے، یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں اس لیے یہ 2 وزن کیے جا رہے ہیں کہ گھر میں لا کر دوبارہ وزن کریں، حالانکہ ہم لوگ تو نہیں کرتے، تو کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ کرنا چاہیے، اگر کسی نے نہیں کیا تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ استحبابی ہے کہ وہ گھر میں آ کر وزن کریں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بائے نے جو چیز دی ہے وہ زیادہ دے دی ہو، اگر زیادہ دیے تو اگر آپ وزن نہیں کریں گے، اس طریقے سے آگے بیچیں گے تو گویا کہ آپ نے بائے کی ایک چیز اٹھا کر آگے ساتھ حصہ اس کا بھی بیچ دیا، تو گناہ ہوا، خیانت ہوئی۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بائے نے چیز جو ہے وہ کم دی ہو تو آپ کا کچھ حق بائے کے اوپر باقی رہ گیا، تو بھائی گنہگار ہو گیا، آپ کا حق کھا رہا ہے، تو اس لیے اگر وزن کریں گے نا
گھر میں لا کر، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز کم آ جاتی ہے، پھر آپ واپس بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اگر وہاں پہ وزن کر رہے ہیں تو کیا مشکل ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ذرا کلیئر کرتے چلیں، وہ یہ ہے کہ اگر بائے نے پہلے وزن کیا ہوا تھا، اس کا وزن تو اعتبار نہیں ہے، دکاندار نے پہلے کہیں اس نے خود خریدتے وقت وزن کر لیا تھا اپنے پاس، اس کا اعتبار آپ کے وزن کے لیے نہیں، آپ نے گھر میں لا کر وزن دوبارہ کرنا ہوگا، تو اس کا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ جب عقد ہو گیا اس کے بعد اس نے جو وزن کیا ہے وہ وزن دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر آپ کے سامنے وزن کیا ہے، آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کا ایجاب قبول ہو گیا، بے مکمل ہو گئی تھی، اب مبیہ تولا جا رہا تھا اور آپ دیکھ رہے تھے، لہٰذا آپ کا وہ دیکھنا اور اس بائے کا تولنا اس صورت میں گویا کہ آپ کا بھی وہی وزن شمار ہوگا، کیونکہ بس پتہ چل گیا نا کہ چیز جتنی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اتنی چیز ہے، باقی اس نے مجھے دے دی ہے 2 کلو ہے یا 3 کلو ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ جائیں کہ ایک وزن آپ کا یہاں پہ ہو گیا، کیونکہ بائے نے وزن آپ کے سامنے کیا ہے، لہذا آپ کا اور بائے کا وہی وزن مشترک شمار ہو جائے گا، ایک وہ ہو گیا۔ اب آپ کو گھر میں لا کر وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جب آپ آگے فروخت کریں گے تو اس وقت وزن کر کے فروخت کر لیں، تو بس پھر یہ 2 وزن اس طریقے سے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو مسئلہ متن کا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ بائے نے آپ کے سامنے وزن نہیں کیا تھا اور آپ کہیں گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے اس نے وزن کر کے چیز رکھی ہوئی تھی، تو اس صورت میں آپ نے گھر میں بھی وزن کرنا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ گھر میں بھی وزن کریں اور آگے تو بیچتے وقت تو آپ وزن کریں گی۔ یہ یہاں تک دوسرا مسئلہ مکمل ہو گیا ہے، یہاں تک۔ آگے جی، والتصرف فی الثمن قبل القبض جائز، آگے یہ فرماتے ہیں کہ مبیع کے اندر تو ہم نے بتا دیا کہ قبل القبض، جب تک اس میں قبضہ نہیں کیا اس وقت تک اس کو آگے بیچنا، اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا ثمن کے اندر تصرف کرنا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والتصرف فی الثمن قبل القبض جائز، کہ ثمن یعنی جو آپ کو مشتری نے دینا ہے تو مشتری نے ابھی تک دینیت نہیں تھا تو آپ نے اس میں تصرف کر لیا۔ کیسے تصرف کر لیا؟ کہ مشتری کو کہا کہ یہ جو پیسے آپ نے مجھے دینے ہیں اس کے بدلے میں مجھے آپ فلاں چیز دے دیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے ثمن میں تصرف کر لیا ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ تو ثمن ویسے بھی متعین کرنے سے متعین تو نہیں ہوتا نا، جب تک وہ مشتری کے پاس ہے تو وہ مشتری کے پیسے ہیں، آپ کے نہیں ہیں، لہٰذا مشتری کوئی بھی نوٹ چینج کر کے بھی آپ کو دے سکتا ہے، تو آپ اس میں تصرف اگر کرتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِ أَنْ يَزِيدَ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، مشتری کے لیے جائز ہے، ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہو گیا کہ مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ بائی کے لیے ثمن کے اندر اضافہ کرے، جس طریقے سے شروع میں ہم نے سبق نمبر 95 کے اندر کچھ بے مرابحہ کی شرائط بتائی تھی کہ اگر ایجاب و قبول کے بعد، بے ہونے کے بعد اگر مشتری یا بائی مبیع یا ثمن میں کوئی اضافہ کر لیں تو وہ اضافہ ہم اصل قیمت کے ساتھ، اصل مبیع کے ساتھ اٹیچ کریں گے، آگے مرابحتاً بیچتے ہوئے اس اصل کا جو اعتبار ہوگا وہ اس اضافے کے ساتھ ہوگا، اس اضافے کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو مشتری کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ بھائی کے لیے ثمن میں زیادتی کرے، 100 کی چیز تھی تو مشتری نے اضافی طور پر اپنی محبت کے طور پر، بھائی چارگی کے طور پر اس نے 10 روپے اوپر سے گفٹ کر دیے، یا بھائی نے کلو کے بجائے 2 کلو چیز اٹھا کر دے دی۔ اور وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ، کہ جائز ہے بائی کے لیے کہ وہ مشتری کے لیے مبیع کے اندر اضافہ کر لے، یا یہ بھی جائز ہے کہ اس کے لیے ثمن میں یحُطّ کمی کر لے۔ اچھا، اگلا حکم یہ ہے کہ وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، لہٰذا جتنا بھی استحقاق ہوا، مثلا بائع کے لیے اضافہ مشتری نے ثمن میں کیا نا، تو یہ ثمن کا استحقاق بائع کو ہوا کہ بائع اس کا مستحق ہوا، تو لہٰذا یہ استحقاق جو ہوا ہے یہ اصل عقد کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، بجمیع ذالک، یعنی تمام جو ثمن تھا اس کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا۔ یا اس طریقے سے مشتری کو جو استحقاق ہوا ہے مبیع کے اندر اضافہ بائع نے کیا ہے وہ بھی اصل مبیع کے ساتھ اس کا استحقاق ہوگا، آگے جب بیچے گا مشتری مرابحتاً یا تولیتاً تو اس اضافے کے ساتھ بتائے گا کہ یہ چیز مثلا کلو کے بجائے 2 کلو کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ 1 کلو ہے۔ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ، اگر کسی نے نقد ثمن کے بدلے میں چیز کو بیچا، نقد ثمن، حالًا نقد ثمن، ثُمَّ أَجَّلَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا، پھر چونکہ دیکھا کہ مشتری کی جیب میں پیسے نہیں تھے تو بائع نے اس کو مدت لگا دی، اجلہ، اس کو مؤجل کر دیا، اور بشرط کہ اجل معلوم تھی، 1 مہینہ 2 مہینے لگا دی اس کے ساتھ، سارا مؤجلاً، تو وہ نقد ثمن کے ساتھ بدلے میں جو ہونے والی بے تھی وہ مؤجل ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آگے ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے قرض۔ دین اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے بدلے میں آپ پر لازم ہوا، آپ نے کوئی چیز خریدی بدلے میں آپ پر کوئی چیز لازم، اس کو کہتے ہیں دین۔ اور ایک ہوتا ہے قرض، قرض کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، قرض کوئی بندہ نیکی آپ کے ساتھ کرتا ہے، تبرع اور احسان کرتے ہوئے آپ کو دیتا ہے، بعد میں آپ اس کو واپس کرتے ہیں۔ تو دین کے اندر کوئی نیٹا اگر لگایا جائے، مدت لگائی جائے،
تو وہ دین کا جو مالک ہے وہ پھر آگے مدیون سے مطالبہ نہیں کر سکتا اس نیٹے سے پہلے، جبکہ قرض میں ایسا نہیں ہے کہ قرض ایک بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، مشکل وقت میں آپ کے کام آیا ہے، اگر وہ 1 مہینہ نیٹا لگاتا بھی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ 1 مہینہ نیٹا مکمل ہونے کے بعد، مدت مکمل ہونے کے بعد آپ سے لے۔ لیکن اگر کبھی اس کو ضرورت 10 دن کے بعد پڑ گئی ہے تو وہ قرض دینے والا آپ کو وہ آ کر آپ سے اپنا قرض وصول کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے تو ایک مشکل وقت میں ساتھ دیا، اب اس کے اوپر مشکل آ گئی تو آپ اس کا ساتھ دیں، مدت سے پہلے دے دیں۔ لیکن دین کے اندر نہیں ہے، چونکہ دین کے اندر وہ جو مدت متعین ہوگی، آپ کو کوئی چیز ملی ہے، دوسرے کی چیز آپ پر لازم ہوئی ہے، لہٰذا یہ اس میں جو مدت ہے اس سے پہلے وہ نہیں لے سکتا۔ وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ، ہر وہ دین جو حال ہو، یعنی جس کی مدت پوری ہوگی اور ابھی آپ نے دینا ہو، اذا اجلہ صاحب، جب اس کا مالک اس کا نیٹا لگا دے، اس کی مزید مدت آگے متعین کر دے تو سارا مؤجلاً، وہ مؤجل ہو جاتا ہے، لیکن الا القرض، سوائے قرض کے، کہ قرض کی مدت پوری ہوگی، آپ کے قرض دینے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے یار 1 مہینے بعد دے دینا، مزید 1 مہینہ میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ 1 مہینے بعد، وہ 10 دن بعد بھی آپ سے آ کر لے سکتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ دین کے اندر کوئی احسان نہیں ہے، دین کے اندر تو آپ نے چیز لی ہے اور اس کے بدلے میں آپ پر پیسے لازم ہوئے۔ فَإِنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَصِحُّ، أي لا يلزم، لا يصح یہاں لا يلزم کے معنی میں کہ قرض کے اندر اجل لگانا، نیٹا لگانا یہ صحیح نہیں ہے، مطلب لازم نہیں ہے، صحیح تو ہے، لازم نہیں ہے، کسی وقت بھی آ کر وہ آپ سے لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا بے مرابحہ اور تولیہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس سبق کو آج روک لیتے ہیں، اور یہاں پہ انشاءاللہ سبق ہمارا مرابحہ اور تولیہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے مرابحہ اور تولیہ کی ڈیفینیشن پچھلے پورے کتاب الوضو کے ساتھ کرنی ہے کہ اس میں اس کا فرق کیا ہے، جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا فرق ہے سبق نمبر 95 کے اندر بھی اور اس میں بھی، اور اس میں خیانت ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ بھی سبق نمبر 95 کے اندر ہو گیا ہے۔ آج کے جو متفرق 3-4 احکامات ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔